دیٹ از ناٹ دا کیس اینی مور. اب بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹی زیادہ ہے, انٹینجیبل پراپرٹی زیادہ ہے, وہ والا بزنس زیادہ ویلیویبل بزنس ہے. جی سر. جی سر, ہم اس کے اوپر اب بات کرنے لگے ہیں ابھی. اگر ہم اس کو کلیریفائی نہ کر پائے تو پھر آپ تھوڑی دیر میں دوبارہ پوچھ لیجئے گا. ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ مارک اور لوگو میں کیا فرق ہے, تو اس کو بھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ اور میں جتنی چیزیں ہمارے یوز میں ہیں, یا اف یو لک اراؤنڈ دس روم, جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, ہر پروڈکٹ میں ایک سے زیادہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی کائنڈس کی انوالومنٹ ہے. جیسے اگر ہم پین کو دیکھیں, جو پین آپ کے اور میرے پاس ساروں کے پاس ہیں, جو ابھی ہم یوز کر رہے ہیں, اس کے اندر پیٹنٹس بھی ہے, اس کے اندر ٹریڈ مارک بھی ہے, اس کے اندر انڈسٹریل ڈیزائن بھی ہے, اس کے اندر ٹریڈ سیکرٹ کی بات کر رہے تھے ابھی ہمارے دوست, وہ بھی ہیں, اور اس طریقے سے. تو ایک چیز تو امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات جو آپ کی نئی پروڈکٹس ہیں, جیسے سیل فونز ہیں یا اس طرح کی چیزیں, اس میں تو کئی پیٹنٹس ایک پروڈکٹ کے اندر موجود ہیں, اور کئی کائنڈز آف آئی پی جو ہیں وہ موجود ہیں. تقریباً ہر پروڈکٹ میں ایک سے زیادہ کائنڈ موجود ہوتی ہے آئی پی کی. جو ذیشان صاحب کا مقصد ہے ان چیزوں کے اوپر بات کروانے کا, وہ یہ ہے کہ اس کی ویلیو آپ کے پاس آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. دنیا میں تو خیر بہت بڑھ چکی ہے, جو ہمارے دوست لیتھوینیا کی بات کر رہے تھے, یورپ میں تو خیر یا امریکہ میں تو بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ بھی اویئرنیس بہتر ہو رہی ہے, اور اسی لیے ہم نے ٹریڈ مارک کو بھی یوز کیا, کیونکہ ٹریڈ مارک سب سے زیادہ پروٹیکٹ کی جانے والی اور انفورس کرائی جانے والی کائنڈ ہے پاکستان کے اندر اس وقت ایز وی اسپیک. کاپی رائٹ تھوڑی کم ہے, لیکن چونکہ اکیڈیمیا سے اور اس طرح سے ریلیٹڈ ہے, اس کے اوپر بھی ذرا ہم بات کریں گے. تو پہلا ہم پارٹ جو ہے وہ ہم ٹریڈ مارک کا یوز کرتے ہیں. اور ٹریڈ مارک جیسے بھی سر بھی کویشچن پوچھ رہے تھے, تو میں اگر آپ کو بتاؤں تو ٹریڈ مارک اصل میں کسی بھی سائن کو کہا جاتا ہے. کوئی بھی سائن ہو سکتا ہے انکلوڈنگ لوگو. کوئی بھی سائن جو ڈسٹنگوش کرتا ہے ایک کمپنی یا ایک بزنس کی پروڈکٹس کو دوسری کمپنی یا دوسرے بزنس کی پروڈکٹس سے جو کہ سملر ہوں. مثال کے طور پہ یہ صوفی والوں کا پانی ہے, تو اگر آپ یہاں پہ یہ رکھ دیں اور ساتھ ہی ایک ایکوافینر رکھ دیں اور ساتھ ہی ایک وہ نیسلے کے رکھ دیں, تو یہ جو صرف آپ کو اس مارک سے یا اس لوگو سے یا اس سائن سے, کیونکہ لا میں ورڈ سائن لکھا ہوا ہے, نہ لوگو لکھا ہوا ہے, نہ مارک تو خیر ہے لیکن سائن, تو اس سائن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس بزنس کی طرف سے آ رہا ہے یہ پانی. تو یہی پرپز ہے ٹریڈ مارک کا, کہ آپ کو آپ وہ ڈسٹنگوش کر سکے ایک جیسی گڈس جو وچ آر کمنگ فرام ڈفرینٹ بزنسز. ٹھیک ہے نا. اگر 2 3 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, ایک پہ ایس لکھا ہوا ہے, ایک پہ ایچ لکھا ہوا ہے, ایک پہ ٹویوٹا کا سائن بنا ہوا ہے, آپ کو پتہ چلے کہ دس کار از کمنگ فرام ٹویوٹا, دس کار از کمنگ فرام ہونڈا, دس کار از کمنگ فرام سوزوکی. تو بنیادی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے اوبر کا ایک ٹریڈ مارک ہے, اس کو کیسے کسی نے ڈیوائس کیا, کیا بیک گراؤنڈ تھا, یہ وہ میں نے بتایا, بٹ اسٹل اوبر جو ہے, دس ورڈ اوبر از اے ٹریڈ مارک. اور یہ جو ٹریڈ مارکس ہیں, چونکہ میں نے کہا کہ جنرلی اسپیکنگ یہ کوئی سائن ہوتا ہے, اور سائن یہ ورڈ بھی ہو سکتا ہے, یہ ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے, یہ 3D مارک بھی ہو سکتا ہے, یہ ساؤنڈ بھی ہو سکتی ہے, یہ اسمیل بھی ہو سکتی ہے, یہ کلر بھی ہو سکتا ہے, سنگل کلر یا ملٹیپل کلر. تو کوئی بھی یہ اس طرح کا مارک ہو سکتا ہے, اس کو سائن ہی کہیں گے ہم, چاہے وہ ورڈ ہو, چاہے وہ ڈیوائس ہو, چاہے وہ اپنا 3D مارکس ہوں. تو ٹریڈ مارک کو جیسے وہ لکھ رہا ہے کہ ایک پرائمری فنکشن جو ہے ٹریڈ مارک کا, وہ ڈسٹنگوشنگ فنکشن ہوتا ہے, کہ پروڈکٹس کمنگ فرام ڈفرینٹ بزنسز اس کو ڈسٹنگوش کر سکے. یہ پرائمری فنکشن ہے. اور دوسرا فنکشن ہے جو کہ بڑا انٹر ریلیٹڈ ہے پہلے فنکشن کے, وہ ہے کہ وہ آپ کو سورس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یہ بزنس کا سورس کیا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں سورس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پوری ڈیٹیل پتہ ہو کہ یہ سوزوکی کمپنی کا مالک کون ہے, یہ کب بنی تھی, کہاں بنی تھی, پھر کہاں پہ آج کل ہے, یہ نہیں.
بس صرف یہ سورس سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ ایک سوزوکی کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو ایک ڈفرینٹ کمپنی ہے فرام ہونڈا اور فرام ٹویوٹا. یہ ہے سورس میں. تو اس کا مین فنکشن ہے ٹریڈ مارک کا ڈسٹنگوشنگ فنکشن, یعنی کہ ایک جیسی پروڈکٹ کو ڈسٹنگوش کر سکے, ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے اور میرے لیے. اور دوسرا فنکشن ہے کہ اس سورس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکے یہ کہاں سے پروڈکٹ آ رہی ہے. ظاہر ہے ٹریڈ مارک اصل میں اس کے اوپر پوری یہ ایک برانڈ کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اس کی برانڈ کی آئیڈینٹی کو بھی جو ہے ٹریڈ مارک وہ ڈسکرائب کرتا ہے. وہ میں نے برانڈنگ کے حوالے سے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں, کیونکہ ہم اس کو لیگل پہ رکھنا چاہتے تھے زیادہ, وہ زیادہ مارکیٹنگ کی طرف پھر ہو جاتی ہے بات. تو جب آپ ٹریڈ مارک کو پروٹیکٹ کروا لیتے ہیں انڈر ریلیونٹ لا, جو اگر آپ نے دیکھا ہو تو شروع میں نے عرض کیا تھا وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, جو ریلیونٹ لا ہے پاکستان میں ٹریڈ مارک کا وہ ہے ٹریڈ مارکس آرڈیننس 2001, اور اسی کے رولز ہیں 2004 کے. اس کے اندر پاکستان میں ٹریڈ مارک کو پروٹیکٹ کروایا جاتا ہے اس لا کے اندر. آرڈیننس ہے, ایکٹ نہیں ہے. بھائی جان مجھے آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. ہاں بس وہ, لیکن اس کو جب آپ کر لیتے ہیں اپنا, اس کو مثال کے طور پہ جب یہ آرڈیننس بنا ان ایکٹ کو وہ آگے کر دیا گیا تو اس وقت یہ ایکٹ ہی چلا رہا ہے, اس کو سوری یہ آرڈیننس ہی چلا رہا ہے. جب آرڈیننس جاری ہوتا ہے نا اس کے 90 دن کے اندر اگر پارلیمنٹ اسے منظور کر لے تو وہ ایکٹ ہی ہوتا ہے, بٹ نام وہی رہے گا آرڈیننس. بیسیکلی جب یہ دور بنا کسی کے دور میں, آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی اس وقت پریزیڈنٹ صاحب تھے 2000 کے راؤنڈ آپ کے لمحے ہیں, تو اس وقت آپ کی اسمبلی سیشن نہیں تھی, تو اس میں وہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے ایک آرڈیننس آ گیا. پھر جیسے انہوں نے بتایا کہ جب اسمبلی سیشن آئی تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا سارے لاز کو, تو نام انہوں نے چینج نہیں کیا لیکن وہ چل رہا ہے وہی وقت کا. تو بیسیکلی یہ بات ہے, اور رولز بھی 2004 کے اس مبارک بنے ہوئے ہیں. تو یہ لا ہے جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب آپ کسی ٹریڈ مارک کو ڈیوائس کرتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں, ایڈاپٹ کرتے ہیں, اور اس کو آپ رجسٹر کروا لیتے ہیں اس لا کے اندر, ٹریڈ مارک لا کے اندر, ٹریڈ مارکس آرڈیننس 2001 کے اندر, تو وہ آپ کی پراپرٹی بن جاتی ہے, آپ کو ایک لیگل پروٹیکشن مل جاتی ہے. لیگل پروٹیکشن ضروری ہے کہ ٹریڈ مارک کو پروٹیکٹ کروائیں لیگل پروٹیکشن کے لیے. دو اس کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں, لیکن جنرل رول کیا ہے کہ جب آپ اپنے ٹریڈ مارک کو ریلیونٹ لا کے انڈر پروٹیکٹ کروائیں گے تب وہ آپ اس کی لیگل پروٹیکشن آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے, اس کی ایکسیپشن موجود ہیں لیکن ابھی ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ والا اوپر والا ٹریڈ مارک دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آؤٹ فٹرز کے کپڑے ہیں, کوئی کمپنی آؤٹ فٹر ادھر سے آ رہے ہیں. یہ کھاڈی نہیں ہے, یہ سفائر نہیں ہے, یہ نشاط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جب کھاڈی کو دیکھتے ہیں تو یہ کھاڈی کے ہیں, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. جب آپ سفائر کو دیکھتے ہیں تو آپ پتہ یہ سفائر سے آ رہے ہیں, یہ نشاط نہیں ہے, یہ کھاڈی نہیں ہے, یہ جے ڈاٹ نہیں ہے. تو یہ ان کا فنکشن یہ ہے کہ یہ آپ کو جب آپ صرف یہ مارکس دیکھیں, یہ سائن دیکھیں, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کپڑوں کا, اس پروڈکٹ کا سورس کیا ہے, اور یہ ڈیفرنٹ ہے باقیوں سے. مطلب جے ڈاٹ ڈیفرنٹ ہے سیفائر سے, نشاط سے, آؤٹ فٹر سے, کھاڈی سے اور دوسروں سے. تو یہ فنکشن ہے ٹریڈ مارک کا. آپ نے جیسے سر نے ایک کویشچن پوچھا تھا کہ لوگو میں اور ٹریڈ مارک میں کیا فرق ہے. لوگو میں اور ٹریڈ مارک میں کوئی فرق نہیں ہے اگر وہ لوگو جو ہے وہ ٹریڈ مارک کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. یعنی کہ لوگو ہم جنرلی کہتے ہیں کوئی ایسا ڈیوائس مارک, کوئی ڈیوائس جس میں کہ آپ نے کوئی ڈیوائس یوز کی ہوئی ہے, کوئی ورڈ یوز کیا. جیسے یہ سارے آپ لوگو کہہ سکتے ہیں, ان کو ساروں میں کوئی نہ کوئی ڈیوائس ہے, کوئی نہ کوئی شکل ہے, کوئی نہ کوئی فگر ہے, کوئی کلرز ہیں, کوئی ان کے اندر ورڈز یا لیٹرز یا ڈیجٹس ہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ورڈ مارک بہت پاپولر ہے, سونی ورڈ مارک ہے, فلپس ورڈ مارک ہے, ہونڈا ورڈ مارک ہے, ٹویوٹا ورڈ مارک ہے. ٹھیک ہے نا. تو ورڈز جو ڈسٹنگوش کرتے ہیں ایک پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹ سے وہ بھی ٹریڈ مارک ہوتے ہیں. ڈیوائسز
جو آپ کی ٹوٹل کمپنی کی ڈیوائس ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی آ بھی جائے گی آگے. یہ جو ہے یہ ڈیوائس ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ٹوٹل کمپنی سے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کی ٹوٹا کی ڈیوائس بہت سارے تھے, میں نے اس میں نکال دی ہیں اصل میں, کیونکہ ہم دفعہ اس کو پریکٹیکلی ایک ایکسرسائز کرنا چاہ رہے تھے اس لیے. تو یہ ہے سر لوگو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا لوگو ہے, کوئی آپ کا لوگو ہے جس کے اندر کوئی ڈیوائس ہے یا آپ نے وہ بنایا ہے, اگر وہ یہ دو فنکشن پرفارم کر سکتا ہے لوگو. ایک یہ کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو ڈسٹنگوش کر سکتا ہے سملر پروڈکٹس کمنگ فرام ڈفرینٹ بزنسز سے. دوسرا سورس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. بیسیکلی تو ڈسٹنگوشنگ فنکشن یا سورس اس کے ساتھ خود بخود آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو ہم لوگو بھی ٹریڈ مارک کہلائے گا. تو یہ بات ہے. کیا آپ کو سمجھ آتی ہے اس بات کی؟ جی ہاں. لیکن اس پہ لڑائی بھی کافی ہوتی ہے سر کمپنی کے درمیان کہ ہم کون سا لوگو رکھتے ہیں تو دوسرا کون سا رکھے گا. وہ اس میں ڈیزائننگ پہ بھی اور یہ سائنس پہ بھی جھگڑا تو ہوتا ہے سر, ان کے نامس پہ بھی. جس کو آپ کہہ رہے ہیں جھگڑا, اس کے اوپر تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب کسی نے ایک اڈاپٹ کر لیا ہے تو پھر دوسرا کوئی شخص بھی اس کا آئیڈینٹیکل یا سملر نہیں اڈاپٹ کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو جھگڑے والی بات ہے نا پھر, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں یہ میری چیز ہے, آپ کہتے ہیں میری چیز ہے. پھر کہیں نہ کہیں آپ کسی نیوٹرل فورم پہ جاتے ہیں ڈیسائیڈ کروانے کے لیے کہ, اور نیوٹرل فورم کورٹ کہہ لیں یا جس طرح سے بھی ہے, تو وہاں سے پھر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ایک تو ایگزامپل ہیں, زیادہ نہیں میں لے کے آیا, تو اس کے اوپر یہ بات کریں گے کہ کتنا کو جو ہے سملیرٹی ہو سکتی ہے اور کتنی کو نہیں ہو سکتی. آپ کی بات درست ہے ویسے. اچھا ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے لا کے مطابق, ہمارا لا چھوڑ دیتے ہیں ابھی, جنرلی اسپیکنگ نہ صرف ورڈز ٹریڈ مارکس ہو سکتے ہیں. اچھا ورڈ میں جب کہتا ہوں نا سر, تو پھر میں اس کا مطلب ہے کہ اس میں لیٹرز بھی آ سکتے ہیں, اس میں ڈیجٹس بھی آ سکتے ہیں, اس میں ان کا کمبینیشن بھی آ سکتا ہے, اس کے اندر ٹیگ لائنز بھی آ سکتی ہیں, اور پھر کمبینیشن آف ورڈز بھی آ سکتے ہیں. جیسے کوکا کولا کمبینیشن آف ورڈز, جیسے 555 سگریٹ ہے 555, یا اور بھی سوپ بھی ہے, تو یہ بھی ورڈ مارک ہی کہلائے گا. IBM کمبینیشن آف لیٹرز, یہ بھی ورڈ مارک کہلائے گا. 711 ورڈ مارک کہلائے گا, ٹھیک ہے. دوسرا پھر جو ڈیوائس مارکس یا جس میں ڈیزائن کوئی آتا ہے, وہ ابھی آپ نے جیسے ٹوٹل کا دیکھا, آپ نے ٹیوٹا کا دیکھا, آپ نے اور بیتاشا, ان میں بھی جو پرانے تھے اس میں بھی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. گل احمد میں دیکھیں ایک ڈیوائس ہے, کھاڑی کے اندر ایک ڈیوائس ہے, اور اس طرح سے. تو اسی کے علاوہ ورڈ اور ڈیوائس کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے مارکس کے اندر ہے. تیسرا کلرز بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات جب ہم ہائی وے پہ جا رہے ہوں تو دور سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا گیس اسٹیشن یا پیٹرول پمپ آ رہا ہے, کلر سے اندازہ ہو جاتا ہے. پڑھا نہیں جاتا بھی ہمارے سے کچھ, کلر سے آپ ڈسٹنگوش کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اب جو ایک جیسے گولڈن باکس ہے, پیکیجنگ ہے B&H کی, اس سے بھی آپ کو پتہ چل, ریڈ اینڈ وائٹ کی پیکیجنگ ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ ساؤنڈ مارکس بھی ہو سکتے ہیں. جیسے نوکیا کی ٹیون ہے, وہ ساؤنڈ مارک ہے, اور جس بھی فون میں وہ ٹیون بج رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ایک خاص کمپنی کا فون ہے. اسی طرح آپ نے اگر موویز اب دیکھتے ہیں تو ایک MGM کی موویز چلتی ہیں تو رور آف اے لائن آتی ہے, پہلے وہ شیر دھاڑتا آتا ہے, دیٹ از دیئر رجسٹرڈ ٹریڈ مارک. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک خاص کمپنی کی مووی چلنے لگی ہے. تو ساؤنڈ مارکس بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسمیل مارکس بھی ہوتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی, ویری ریسنٹلی, یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ شاید اس کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, انڈین ہے, کہ انڈیا کے اندر ایک جو ٹائر بنانے والی کمپنی ہے, انہوں نے اپنے ٹائر کے لیے روز کی سینٹ کو رجسٹر کروایا ہے. روز کی سینٹ کو, روز کی ایک فریگرنس کو اپنے ٹائر کے لیے رجسٹر کروایا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک اسمیل مارک ہے, اولیفیکٹری مارک ہے, یعنی کہ جہاں پہ کہ آپ اسمیل کر کے بتاتے ہیں. اس پر کچھ نہیں لکھا ہوگا, صرف جس ٹائر میں سے روز کی اسمیل آ رہی ہوگی وہ اس کمپنی کا ٹائر ہوگا. اس سے پہلے ایک جو رجسٹرڈ ہے, اور بھی ہیں لیکن ایک جو ہے جیسے UK میں رجسٹرڈ ہے, جہاں پہ کہ لان ٹینس کی بالز کے لیے جو فریش کٹ گراس کی اسمیل ہے وہ یوز کی گئی ہے.
کیونکہ لان ٹینس کا لان سے کچھ تعلق ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم فریش کٹ گراس کی اسمیل کو یوز کریں گے. اب اس ٹینس بال میں سے جس ٹینس بال میں سے اس فریش کٹ گراس کی اسمیل آ رہی ہے وہ ایک خاص کمپنی کا ٹینس بال ہے. جی بھائی جی نہیں میرے دوست، پیٹنٹ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. پیٹنٹ بنیادی طور پہ کسی نئی پروڈکٹ یا پروسیس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو انوینشن آپ کہتے ہیں، اس کے رائٹس کو پیٹنٹ کہا جاتا ہے. جبکہ ٹریڈ مارک کوئی ایسا سائن ہے انکلوڈنگ اے اسمیل، انکلوڈنگ اے ساؤنڈ، جو کہ ایک کمپنی کی پروڈکٹ کو دوسری کمپنی کی پروڈکٹ سے ڈسٹنگوش کرتی ہے. تو ہم یہاں پہ سائن کی بات کر رہے ہیں، ہم پروڈکٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سومی ٹومو کا جو ٹائر ہے وہ اگر ایک خاص طرح کا ٹائر ہے، جیسے وہ جو ہوتا ہے آج کل جو نئے ٹائر آ رہے ہیں جس کے اندر ٹیوبز نہیں ہوتی، ٹیوب لیس ٹائر ہے خیر پرانے، تو اگر پہلے ٹیوب والے ٹائر آتے تھے، آپ نے ٹیوب لیس ٹائر بنائے ہیں، تو یہ ٹیوب لیس ٹائر ایک انوینشن ہے، ٹھیک ہے. اس کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم اس کے اوپر جو مارک یوز ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ اسمیل ہے تو وہ اسمیل مارک ہوگا، اگر وہ کوئی ساؤنڈ ہے جو اس کو ڈسٹنگوش کر رہی ہے تو ساؤنڈ مارک ہے، اگر کوئی ورڈ ہے تو ورڈ مارک ہے، اگر کوئی ڈیوائس ہے تو ڈیوائس مارک ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم اس بوٹل کی بات نہیں کر رہے، اس بوٹل کے اوپر یہ جو مارک لگا ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈسٹنگوش کرتی ہے. تو جو پیٹنٹ ہے وہ تو کافی ڈفرینٹ چیز ہے، اس سے بالکل بھی ملتی جلتی نہیں ہے. اچھا، ٹریڈ مارک بیسکس کے اندر ہم بات کریں، ایک دو باتیں بڑی امپورٹنٹ جو میں چاہوں کہ آپ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں، جب میں نے یہ پروڈکٹ خریدا ہے تو میں نے ٹریڈ مارک نہیں خریدا. ٹریڈ مارک جو صوفی ہے اس کے اوپر وہ نہیں خریدا میں نے، وہ تو اسی کمپنی کا ہے جس کا ہے. یعنی کہ ان ادر ورڈس میں اس ٹریڈ مارک سے اپنی پروڈکٹ بنا کے نہیں مارکیٹ میں لانچ کر سکتا. تو یہ ذہن میں رہے، میں نے صرف یہ پروڈکٹ خریدی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ٹریڈ مارک رجسٹریبل نہیں ہے. تو آپ کے لیے آج کے لیکچر میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہوگی کہ کون سے ٹریڈ مارک ہے جو رجسٹر ہو سکتے ہیں اور کون سے نہیں ہو سکتے، اور پھر وہ جو ہو سکتے ہیں وہ کیسے رجسٹر ہوں گے، یہ بات کریں گے. ہماری اس میں پروسیجر کیا ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپلیکیشن فی جب دی اس کو رجسٹر کروانے کے لیے اپنے مارک کو، تو اگر آپ کا مارک رجسٹر نہیں ہوتا تو وہ فیس آپ کو واپس نہیں ہوگی کہ اچھا جی یہ نان ریفنڈیبل فی ہے، جیسے بہت ساری اور فیس بھی ہوتی ہے. اب میں آپ سے، ہم نے کہا کہ کون سے مارکس ہیں جو رجسٹر ہو سکتے ہیں. اس کے اندر آپ نے اب اس کی یہ تھوڑا سا ایک کانسیپٹ تھوڑا ایک ٹیکنیکل ہے، لیکن میں آپ کے ٹریڈ مارک میں، اب جب میں ٹریڈ مارک کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کوئی ورڈ، کوئی ڈیوائس، کوئی کمبینیشن، کوئی کلر، کوئی ساؤنڈ، کوئی اسمیل ہے، ٹھیک ہے. آپ کے ٹریڈ مارک میں ایک پلس ہونا چاہیے اس کو رجسٹر کروانے کے لیے، یعنی کہ ایک چیز ہونی چاہیے تو پھر وہ رجسٹر ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ ڈسٹنکٹیونیس. یور ٹریڈ مارک مسٹ بی ڈسٹنکٹیو. If your trademark is not distinctive, that is not registerable in Pakistan. ابھی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ذرا دنیا ساری میں ایک جیسی بات ہی ہے، لیکن ابھی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. نہیں رجسٹر ہو سکے گا اگر وہ ڈسٹنکٹیو نہیں ہے تو، ٹھیک ہے. تو آپ کا ٹریڈ مارک ڈسٹنکٹیو ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ ڈسٹنکٹیو کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹنکٹیو وہ ہوتا ہے، ڈسٹنکٹیو مختلف کہہ لیں، لیکن ڈسٹنکٹیو وہ ہوتا ہے جس میں ابیلٹی ہوتی ہے ڈسٹنگوش کرنے کی. مثال آپ کو دیتا ہوں، سر کا کیا نام ہے؟ صاحب خان. اب خان صاحب ہیں، یہ ایک بزنس کرتے ہیں پیکڈ ملک کا، یعنی کہ دودھ پیکٹس کے دودھ جو ہے یہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں. میں بھی پیک ملک کا بزنس کرتا ہوں، یہ بھی ہمارا دوست پیک ملک کا بزنس کرتا ہے. تو ہم سارے اس ملک کو، اپنے ملک کو، پیک ملک کو ملک ہی کہیں گے نا. تو اگر ملک ورڈ کو ان کو خان صاحب کو دے دیا جائے ٹریڈ مارک کے طور پہ، تو میں اپنے ملک کو کیا نہیں کہہ سکتا نا ملک پھر، کیونکہ ملک تو یعنی کہ ٹریڈ مارک تو ایک ایکسکلوسیو رائٹ ہے جو خان صاحب کو مل گیا. تو میں اپنے ملک کو کیا کہوں گا؟ وہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ شربت ہے، ذرا دودھ ہے وہ بھی. اسی طرح یہ بھی دودھ ہی کہیں گے. تو اس لیے دودھ ایک ایسا ورڈ ہے جو دودھ کے لیے رجسٹریبل نہیں ہے، ڈسٹنکٹیو نہیں ہے، اس میں ایبلٹی نہیں ہے ڈسٹنگوش کرنے کی. تو ہم اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں
کہ جو ڈسکرائب کرتے ہیں نا پروڈکٹ کو جو ورڈز وہ ٹریڈ مارک نہیں ہو سکتے, اچھے ٹریڈ مارک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو ہم اسٹرانگ اور ویک ٹریڈ مارکس کو بھی ڈسٹنگوش کرتے ہیں. اسٹرانگ ٹریڈ مارک وہ ہیں جن میں ڈسٹنکٹیونیس زیادہ ہے, اور ویک ٹریڈ مارک وہ ہیں جس میں ڈسٹنکٹیونیس نہیں ہے یا کم ہے. جس میں زیادہ ہے وہ اسٹرانگ ٹریڈ مارکس ہے. اور جو اسٹرانگ ٹریڈ مارکس ہوتے ہیں ان کے اندر وہ انفورس کروانا بھی آسان ہوتا ہے, ان کو رجسٹر کروانا بھی آسان ہوتا ہے. اور جو ویک ٹریڈ مارکس ہیں ان کو انفورس کروانا بھی مشکل ہے اور رجسٹر کروانا بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے ٹریڈ مارک میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ڈسٹنکٹیونیس ہے, ابیلٹی ٹو ڈسٹنگوش ہے. کچھ چیزوں میں یہ نہیں ہوتی. میں خالی آپ کسی لیٹر کو کہیں یہ اس کی ڈسٹنکٹیونیس نہیں ہے اچھی, خالی کسی ورڈ کو ورڈ نہیں کسی لیٹر کو کہیں, کسی ڈیجٹ کو کہیں, کسی نام کو کہیں. اب یہاں پہ مثال کے طور پہ ذیشان صاحب کو کسی بندے سے کوئی کام ہے تو وہ آ کے کسی لڑکے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ یار وہاں پہ عمران کو بلا کے لاؤ. تو عمران یہاں پہ 6 بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہیں گے جی کون سا عمران؟ جی عمران کو, جی عمران آ جائے, تو 6 بندے اٹھ کے چل پڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ نام کے اندر ابیلٹی ٹو ڈسٹنگوش نہیں ہے جنرلی اسپیکنگ. ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. لیکن کوئی عمران بھٹی ہے یا عمران بٹ ہے یا عمران آگے کچھ اور ہے تو پھر اس سے ڈسٹنکٹیونیس بڑھ جائے گی وہ والی. ٹھیک ہے نا, آسانی ہو جائے گی اس کو ڈسٹنگوش کرنے میں. تو اس طریقے سے خالی نام بھی جو ہے وہ بھی بہت اچھے ٹریڈ مارک نہیں ہوتے, ان کے اندر بھی ڈسٹنکٹیونیس ذرا کم ہوتی ہے انیشلی, وقت کے ساتھ بڑھ جائے تو بڑھ جائے. میں نے 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ایک ہے انہیرنٹ ڈسٹنکٹیونیس اور ایک ہے ایکوائرڈ ڈسٹنکٹیونیس. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے اوپر بہت بات کرنے کا, لیکن بس یہ سمجھیے جو ٹریڈ مارک ایٹ دا ٹائم آف ایڈاپشن یا کریشن ڈسٹنکٹیو ہوتے ہیں وہ انہیرنٹلی ڈسٹنکٹیو ہوتے ہیں, اور جو ٹریڈ مارک انہیرنٹلی ڈسٹنکٹیو نہیں ہوتے وہ ڈسٹنکٹیونیس ایکوائر کرتے ہیں تھرو یوز, ان کو کہتے ہیں انہوں نے ڈسٹنکٹیونیس ایکوائر کر لیا. مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ 5-6 دوست مل کے فیصلہ کریں کہ جی آج ہم اس طرح سے فارغ ہونے کے بعد سعد میرا نام ہے, ویسے اس اپنے آپ کو اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, سعد کڑاہی کھانے چلیں گے. تو آپ 6 لوگ پریشان ہو گئے یہ سعد کڑاہی کہاں ہے, یہ کون ہے جو جس کے پاس جانا ہے ہم نے. لیکن اگر آپ 6 لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ بٹ کڑاہی کھانے چلیں گے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بشیر سے فش کھانے چلیں گے پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی نام ہی ہے, جیسے سعد نام ہے, تو نام انیشلی ڈسٹنکٹیو نہیں تھے, انہیرنٹلی ڈسٹنکٹیو نہیں تھے کسی بھی بزنس کے لیے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈسٹنکٹیونیس ایکوائر کر لی ہے. تو ٹریڈ مارک ڈسٹنکٹیونیس ایکوائر بھی کر سکتے ہیں تھرو یوز, لیکن وہ ایک لینتھی پروپوزیشن ہے اور اس کے اندر پیسے اور ٹائم کافی لگ سکتے ہیں. اس دوران آپ کی پروٹیکشن بھی ذرا ویک ہی ہوتی ہے. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے سمجھنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ ٹریڈ مارک ہمیشہ جن گڈس کے لیے آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اسی کے لیے انفورسیبل ہوتا ہے. جنرل رول یہ ہے, ہمیشہ تو نہیں مجھے کہنا چاہیے لیکن جنرل رول کہنا چاہیے, جس گڈس کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں یا آپ نے رجسٹر کروایا ہوا ہے اسی کے لیے وہ انفورسیبل ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ تو خیر صوفی اور بھی پروڈکٹ بناتا ہے, مثال کے طور پہ ہونڈا گاڑی کے لیے رجسٹر ہے اگر, لیکن ہونڈا کی ایگزامپل بھی ٹھیک. راحت بیکرز ہے وہ بیکری کے لیے ہے, تو وہ بیکری کے لیے تو رجسٹرڈ اگر آپ نے کرایا تو انفورس بھی آپ اسی میں کرا سکیں گے. اگر راحت کے نام سے کوئی سٹیچنگ یونٹ کھول لیتا ہے وہاں پہ آپ نہیں اس کو روک سکتے ٹل دا ٹائم. اس کا جنرل رول ایک فیمس مارک ہے, یعنی کہ اگر آپ کا مارک بہت فیمس ہو جائے تو تب پھر وہ تھوڑا سا اس کے اندر آ جاتا ہے. بٹ لیکن جنرل رول کیا ہے کہ جس چیز کے لیے یوز کر رہے ہو, جس کے لیے رجسٹر کروایا ہے اسی کے اندر ہی آپ اس کو انفورس کروا سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کے لیے آپ, مثال کے طور پہ میرا ایک مارک ہے سعد ٹیلر, تو میں کوئی رکھ لے سعد جو ہے وہ فائنینشیل سروسز, تو میں نہیں روک سکتا اس کو. ٹھیک ہے نا, ڈومین آپ کہہ رہے ہیں, ہم اس کو ڈومین نہیں کہتے, ہم اس کو اگر دوسرا ڈومین آپ کہہ رہے ہو کہ جس طرح انگلش کے ورڈ کے طور پر ٹھیک ہے, ہم اس کو کلاس یا گڈس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل آف اسپیسیفسٹی, کہ ایک ٹریڈ مارک اسپیسیفک گڈس یا سروسز کے لیے رجسٹر ہوتا ہے یا یوز کیا جاتا ہے. پرنسپل آف اسپیسیفسٹی.
اور دوسرا ہے پرنسپل آف ٹیریٹوریلٹی. پرنسپل آف ٹیریٹوریلٹی, آئی پی لا جو ہے پرنسپل آف ٹیریٹوریلٹی کو بھی فالو کرتا ہے, یعنی کہ آپ کا جو ٹریڈ مارک ہے وہ جس علاقے میں آپ نے رجسٹر کروایا ہوا ہے اسی میں انفورس ہو سکے گا. اس کی بھی ایکسیپشن ہے لیکن یہ جنرل رول میں نے آپ کو بتایا ہے, ٹھیک ہے. اور جو چیز آپ کے ٹریڈ مارک میں نہیں ہونی چاہیے, ڈسٹنکٹیونیس ہونی چاہیے. ڈسٹنکٹیونیس کیا ہے؟ ایبلٹی ٹو ڈسٹنگوش. اور اس کس میں ہوتی ہے ایبلٹی ٹو ڈسٹنگوش؟ جو ڈسکرائب نہیں کرتا پروڈکٹ کو. آپ کا ٹریڈ مارک جس پروڈکٹ کے لیے ہے, اگر آپ کا ٹریڈ مارک اس کو ڈسکرائب نہ کرتا ہو تو وہ اس میں ڈسٹنکٹیونیس ہے. میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں گا, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ایپل فار ایپل, ایپل ورڈ اور یا ایپل ڈیوائس, فار ایپل جوس, فار ایپل اسکواش, فار ایپل جیم از ناٹ اے ڈسٹنکٹیو ٹریڈ مارک, کیونکہ ورڈ ایپل از ڈسکرائبنگ اٹس, از ڈسکرپٹیو آف اٹس پروڈکٹس. بٹ ایپل فار فون, سیل فونس اور کمپیوٹر از اے ڈسٹنکٹیو ٹریڈ مارک, کیونکہ ایپل سے کبھی بھی آپ کے ذہن میں سیل فون تو نہیں آتا نا. ایپل سیل فون کو تو ڈسکرائب نہیں کرتا, ایپل تو ایپل کی پروڈکٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے. تو یہ ہے ڈسٹنکٹیونیس کا مطلب. بعض اوقات یا تو آپ کا ٹریڈ مارک اس کا کوئی مطلب نہ ہو, جب کوئی مطلب نہیں ہے, کسی چیز کو ڈسکرائب نہیں کر رہا, اچھا ٹریڈ مارک ہے, اسٹرانگ ٹریڈ مارک ہے. یا اگر اس کا مطلب ہے کسی خاص پروڈکٹ کے لیے, اس پروڈکٹ کے علاوہ آپ کسی کے لیے یوز کرتے ہو. کیمل سے آپ کے ذہن میں کیمل آتا ہے, کیمل کی سکن آ جائے گی, کیمل کا میٹ آ جائے گا, کیمل کا دودھ آ جائے گا, لیکن کبھی بھی کیمل سے آپ کے ذہن میں سگریٹ نہیں آتا. تو اگر کیمل کو آپ سگریٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں, سگریٹ کے ٹریڈ میں, اٹس اے گڈ ٹریڈ مارک, بٹ فار کیمل پروڈکٹس ناٹ اے گڈ ٹریڈ مارک. یہ ہے بات اس میں. تو اصل میں ڈسٹنکٹیونیس سے مراد ہے کہ وہ ڈسکرائب نہ کرتا ہو کسی بھی طریقے سے. نہ تو جنیرک ٹرم ہو, جنیرک ٹرم کہتے ہیں جو پروڈکٹ کا نام ہوتا ہے, جیسے ملک, جیسے چیئر, جیسے فرنیچر, جیسے کپڑے, جیسے پانی, یہ نہ ہو اسی پروڈکٹ کے لیے. ذرا میں نے بھی پانی کو پانی کہنا, انہوں نے بھی پانی کو پانی کہنا, انہوں نے پانی کہنا, تو کسی اور کو کیوں اس کا پروپرائٹری رائٹ دے دیا جائے. دوسرا ڈسکرپٹیو نہ ہو. یہاں پہ ہم ڈائریکٹلی ڈسکرپٹیو کی بات کر رہے ہیں, جو ڈائریکٹلی ڈسکرائب کرتا ہو اس کی کوالٹی کو, اس کی انگریڈینٹس کو, اس کی کسی اور حوالے سے. لیکن دو طرح کی ڈسکرپٹیونیس ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈائریکٹلی ڈسکرپٹیو, وہ نہیں اچھے ٹریڈ مارک. جیسے کینڈی کے لیے سویٹ, نارملی کینڈی سویٹ ہی ہوتی ہے, یہ اس کا ایک کریکٹرسٹک ہے نا, اس کے ایک ہے, تو یہ اچھا ٹریڈ مارک نہیں ہے. لیکن سویٹ فار مے بی سم تھنگ بیٹر یا وہ ہے وہ ٹھیک ہے. جیسے سویٹ فار میڈیسن, ایک میڈیسن وہ چل سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, کیونکہ لیکن وہ بھی اگر سویٹ ہے میڈیسن کا ٹیسٹ تو پھر نہیں ٹھیک. لیکن اگر نارمل جس طرح کی میڈیسن ہوتی ہے جس کا ٹیسٹ اتنا سویٹ نہیں ہوتا, اس کے لیے ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا ڈسیپٹیو ٹرم کو یوز کریں. آپ آرٹیفیشل لیدر کی پروڈکٹ بناتے ہیں, لیکن آپ اس کے لیے کیا یوز کر لیں؟ جینون لیدر, اچھا ٹریڈ مارک نہیں ہے. یا آپ کا جو مارجرین ہے جو کہ کیمیکل ہے, اس کے لیے آپ بٹر یوز کر لیں, یا کاؤ ہیڈ یوز کر لیں, یا بفلو کا ہیڈ یوز کر لیں, لوگوں کو یہ ڈسیو کرنے کے لیے کہ پرہیپس دس از اے نیچرل پروڈکٹ. تو یہ بھی اچھا ٹریڈ مارک نہیں. بہرحال ایک چیز جو ہے, آپ کا ٹریڈ مارک ارلیئر کسی ٹریڈ مارک سے ملتا جلتا بھی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے جو سر کی بات تھی وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ مارک آلریڈی پاکستان میں یوز ہو رہے ہیں یا رجسٹرڈ ہیں, آپ نے اس کا آئیڈینٹیکل ٹریڈ مارک یا سملر ٹریڈ مارک, اتنا سملر کہ لوگ کنفیوز ہو سکیں, اتنا سملر کہ لوگ کنفیوز ہو سکیں, اس کو ہم کہتے ہیں کنفیوزنگلی سملر اور ڈسیپٹیو, وہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے نا. اس کی میں ابھی ایگزامپل بھی دیتا ہوں آپ کو. لیکن جب ہم اس کو سملیرٹی دیکھتے ہیں نا مارکس کے ساتھ, تو اس میں دو چیزیں کی جاتی ہیں. ایک تو مارکس کو کمپیئر کیا جاتا ہے, ویژولی کمپیئر کیا جاتا ہے, اورلی کمپیئر کیا جاتا ہے, کانسیپچولی کمپیئر کیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ گڈس کو یا سروسز کو بھی کمپیئر کیا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کا مارک اسی کے گڈس کے لیے
انفورسیبل ہے جس کے لیے آپ نے اس کو رجسٹر کروایا ہے یا آپ یوز کر رہے ہیں. اگر آپ اس مارک کو صرف پانی کے لیے یوز کر رہے ہیں تو میں اگر یہ صوفی مارک جو ہے اپنی بوٹ پالش کے لیے رکھ لوں تو آپ مجھے نہیں روک سکتے نا. یہ بات ہوئی تھی نا. اس لیے پھر گڈس یا سروسز بھی کمپیئر کی جاتی ہیں کہ وہ کتنی سملر یا آئیڈینٹیکل ہے. اب مثال کے طور پہ یہ ویژول سملیرٹی کی ایگزامپل ہے. آپ نارملی نہیں دیکھ رہے ہوتے دونوں ٹریڈ مارک کو سائڈ بائی سائڈ. آپ کے پاس ایک امپرفیکٹ ریکلیکشن ہوتی ہے ایک مارک کی, یعنی کہ جو ٹوٹل کا مارک ہے جو لیفٹ والا ہے, ذرا یہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس طرح کا ایک مارک ہوتا ہے. آپ کو ایگزیکٹ نہیں نا پتا کہ یہ اس کے یہاں پہ یہ والا کلر ہے, یہاں پہ یہ والا کلر ہے, یہاں پہ یہ والا کلر ہے. کس کو پتا ہے ایگزیکٹلی کون کون سے کلر تھے؟ لیکن آپ کو یہ پتا تھا کہ کچھ کلرز ہیں جو اس طرح سے انہوں نے کیے ہیں. تو اب رائٹ والا دیکھیں گے اگر مارک, تو آپ کے کنفیوز ہونے کا بڑا چانس ہے کیونکہ ویژولی یہ ایک جیسے ہیں. تو یہ ویژول سملیرٹی کی ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح نیچے والا مارک بھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ کہیں جی اس میں ایک میں ناخن ہے, یہ پا کا سائن ہے نا, ایک ڈیوائس ہے, تو آپ کہیں جی ایک میں ناخن ہے ایک میں نہیں ہے. یہ نہیں, اتنا کچھ آپ کو یاد نہیں رہتا, لیکن آپ کے ذہن میں بس یہ ہوتا ہے کہ ایک پا کا جو سائن ہے نا وہ اس کا ٹریڈ مارک ہے. اسی طرح اورل سملیرٹی بھی دیکھی جاتی ہے, جیسے اوکے اور اوکے. آپ کہیں کہ جی اس میں ویژول سملیرٹی تو نہیں ہے نا, لیکن اورلی تو سملر ہے نا. آپ کسی دوست کو فون کرتے ہیں جو مارکیٹ میں گیا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں اوکے کی یار میرے لیے یہ پروڈکٹ لے آؤ, تو وہ اوکے اے وائی کی لے آتا ہے. تو آپ کہتے ہو یار میں تو یہ اوکے کہتا ہوں, ہاں اوکے ہی ہے نا اور کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کنفیوژن ہو گئی نا. اس لیے اورل سملیرٹی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور کنسیپچول سملیرٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ اپنے ٹریڈ مارک میں وہ کانسیپٹ بھی نہ دیں جو کسی ارلیئر رجسٹرڈ یا یوزڈ مارک کا کانسیپٹ ہے. جیسے ایک میں سن رائز کا کانسیپٹ ہے, آپ سن سیٹ کا کانسیپٹ دیں گے, کنسیپچول سملیرٹی میں آ سکتا ہے. اس سے بھی اوائڈ کرنا ہے آپ نے. اگر میں ان ساری باتوں کو تھوڑا سم اپ کر کے آپ کو یہ بتاؤں, ہمارے لا کے اندر 2 طرح کی گراؤنڈس ہیں جس کی بیس پہ آپ کا ٹریڈ مارک ریفیوز کیا جا سکتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈز فار ریفیوزل. یہ ہمارے ٹریڈ مارک لا میں جو ٹریڈ مارکس آرڈیننس 2001 ہے اس کے اندر 2 سیکشنز ہیں. ایک سیکشن ہے جس کو کہ سیکشن 14 کہتے ہیں, اس میں ایبسلیوٹ گراؤنڈز آف ریفیوزل ہے. ایبسلیوٹ گراؤنڈز آف ریفیوزل یعنی کہ وہ جو ریفیوزل لکھی ہوئی ہیں وہاں پہ صرف انہی کی بیس کے اوپر ریفیوز کیا جا سکتا ہے مارک. جبکہ سیکشن 17 جو ہے اس میں ریلیٹیو گراؤنڈز آف ریفیوزل ہے, یعنی کہ آپ کا مارک کسی ارلیئر مارک سے ملتا جلتا ہے تو اس کو ریفیوز کیا جا سکتا ہے. یہ ہے. تو یہ دونوں سیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. جو ایبسلیوٹ گراؤنڈز آف ریفیوزل ہیں کہ آپ کا مارک ڈسٹنکٹیو نہیں ہے. If your trademark is not distinctive, that is not registerable. ٹھیک ہے نا, اس بات پہ اس کو ریفیوز کر دیا جائے گا کہ جی آپ کا ٹریڈ مارک ڈسٹنکٹیو نہیں ہے. پھر اگر آپ کا ٹریڈ مارک ڈسکرپٹیو ہے اس پہ ریفیوز کر دیا جائے گا. اگر آپ کا ٹریڈ مارک ڈسیپٹیو ہے اس پہ ریفیوز کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا ٹریڈ مارک کسی ارلیئر ٹریڈ مارک سے ملتا جلتا ہے, کنفیوزنگلی سملر ہے یا آئیڈینٹیکل ہے, تو سیکشن 17 کے اندر ریلیٹیو گراؤنڈز آف ریفیوزل میں ریفیوز کر دیا جائے گا. صحیح ہے جی. تو یہ جو ہم نے پہلے بات کر رہے تھے وہی دیکھیں گے, مارکس کو کمپیئر کریں گے, ویژولی سملر ہے یا اورلی سملر ہے یا کنسیپچولی سملر ہے, گڈس بھی سملر ہیں. اچھا, ایک ہوتی ہیں گڈس سملر اور ایک ہوتی ہیں آئیڈینٹیکل. باٹا کس کے لیے رجسٹرڈ ہے یا یوز ہوتا ہے؟ شوز کے لیے. تو میں اگر باٹا کے نام سے ساکس بنا لوں تو یہ سملر گڈز ہوں گی, کیونکہ ساکس اور شوز بڑے آپس میں ملتی جلتی پروڈکٹس ہیں, ایک جگہ پہ بک بھی سکتی ہیں اور ایک طریقے سے یوز بھی ہوتی ہیں. یا ہونڈا گاڑی کے لیے ہے اگر, اور میں اپنی ورک شاپ پہ ہونڈا لکھ لوں تو اس سے لگے گا کہ یہ جو ہونڈا کمپنی کی گاڑی کی ہے اس کی ورک شاپ ہے یہ. اس لیے یہ بھی سملر, حالانکہ یہ سروسز ہیں ورک شاپ کی, وہ گاڑیاں گڈس میں ہیں, تو اس لیے بعض کا سملر سروس اور سملر گڈس بھی ہو سکتی ہیں, تو وہ بھی دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک ویل نون مارک ہوتا ہے. میں نے آپ کو جو دونوں پرنسپل بتائے ہیں نا, پرنسپل آف اسپیسیفسٹی اور پرنسپل آف ٹیریٹوریلٹی, اگر آپ کا ٹریڈ مارک ویل نون ہو جاتا ہے تو وہ ان دونوں کی ایکسیپشن بن جاتا ہے. مثلاً کیسے؟ یعنی کہ اگر آپ کا ٹریڈ مارک ہے کوکا کولا سافٹ ڈرنک کے لیے, تو کوکا کولا میں جوتوں کے لیے یوز بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک ویل نون ٹریڈ مارک ہے. اور نہ ہی میں کوکا کولا کو
جو ہے اگر کوکا کولا پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن ویل نون ہے, میں تب بھی اس کو رجسٹر نہیں کروا سکتا پاکستان میں. یہ ٹیریٹوریلٹی کی ایکسیپشن ہو گئی ہے یہ. تو اگر ایک ٹریڈ مارک ویل نون ہو جاتا ہے, ویل نون کی کچھ گائیڈ لائن دی ہوئی ہے ہمارے لاء نے, بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فیمس مارک ہے جو مشہور ہے پاکستان میں, تو وہ پھر ان دونوں کی ایکسیپشن ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو پروسیجر ہے ہمارا لاء کا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کوئکلی. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پروسیجر ہوتا کہاں پہ ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا, کچھ لوگوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ایک ہمارے پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان, آئی پی او پاکستان. آئی پی او پاکستان کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے, برانچ آفس لاہور میں ہے, کراچی میں ہے, کوئٹہ میں ہے, پشاور میں ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو آئی پی او پاکستان کا برانچ آفس ہے یا ریجنل آفس ہے وہ لاہور چیمبر کی بلڈنگ کے بیسمنٹ میں ہے. تو وہاں پہ آپ یہ اپنی ٹریڈ مارک کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. فائل کرنے کا پروسیجر بتا رہا ہوں آپ کو, تھوڑا سا آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا. سب سے پہلے آپ ایک سرچ کروانی چاہیے آپ کو. سرچ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ صوفی ٹریڈ مارک کو رجسٹر کروانا چاہتا ہوں پانی کے لیے. تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو لے کے آفس سے کہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ صوفی آلریڈی پاکستان میں رجسٹرڈ تو نہیں ہے پانی کے لیے, یا یوز تو نہیں بتاتے ہو, تو رجسٹرڈ یا پینڈنگ اپلیکیشن کا آپ کو بتاتے ہیں آئی پی او والے. تو ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ مارک اویلیبلٹی سرچ. تو آپ کو سب سے پہلے جو ٹریڈ مارک آپ کے خیال میں رجسٹریبل ہے, وہ ڈسٹنکٹیو ہے, وہ ڈسکرپٹیو نہیں ہے, وہ ڈسیپٹیو نہیں ہے, تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ کسی ارلیئر مارک سے ملتا جلتا تو نہیں ہے. تو وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کچھ تو آپ گوگل پہ سرچ کر لیں گے, لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ٹریڈ مارک کے ڈیٹا بیس کو سرچ کریں. اب ٹریڈ مارک کا ڈیٹا بیس انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر وہ نہیں ہے, اوپن ٹو پبلک نہیں ہے, ایکسیسیبل نہیں ہے ہمیں. تو پھر ہمیں ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے ایک آفیشیل سرچ کے لیے یا پرسنل سرچ کے لیے کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں. پرسنل سرچ کو بھی چھوڑیں, آفیشیل سرچ تک رکھتے ہیں. آفیشیل سرچ کے لیے ایک فارم ہے, اس کا نام ہے TM55, لکھ لیجئے. TM55 ایک پرسکرائبڈ فارم ہے جو میں ابھی اگر کوئکلی ٹائم ہو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. 1 پیج کا فارم ہے, اس کو فل کر کے آپ 1000 روپے فیس کے ساتھ, فیس پے ہوگی پے آرڈر یا ڈیمانڈ ڈرافٹ کے تھرو, ڈائریکٹر جنرل آئی پی او پاکستان کے نام ڈرافٹ بنے گا. ڈائریکٹر جنرل آئی پی او پاکستان کے نام 1000 روپے کا ڈرافٹ بنے گا. اس میں آپ نے کلاس مینشن کرنی ہوگی. ٹریڈ مارکس پاکستان میں اور پوری دنیا میں سرٹن کلاس یا کلاسز میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ٹوٹل 45 کلاسز ہیں. 1 to 34 کلاسز گڈس کی ہیں, 1 to 34 گڈس کی, اور 35 to 45 سروسز کی. تو آپ نے جن سروسز کے لیے یا جن گڈس کے لیے کرانا ہے آپ اسی کلاس میں کریں گے. یہ ایک کلاس میں سرچ کی فیس ہے 1000 روپیہ. اب آپ یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ نے 45 کلاسز میں کرانی تو یہ 45,000 روپے کی فیس ہے. لیکن ضرورت کیا آپ کو کرانے کی, آپ صرف اس کلاس میں کرائیں جس میں آپ نے رجسٹر کروانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جی, کیونکہ ہر کلاس میں جو گڈس فال کرتی ہیں وہ دی گئی ہیں نا آپ کو. یہ جو ہم نے بھیجی تھی نا اس میں کلاسیفیکیشن آف گڈس دی ہوئی ہیں, تو 45 کی 45 کلاسز اس میں مینشنڈ ہیں. تو آپ کو ہر کلاس میں پتہ چلے گا اس میں کیا چیز آتی ہے. ٹھیک ہے. اسپیشل سرکمسٹانسز کے اندر اس کلاسز سے بھی ایکسٹرا کلاس بھی ہو سکتی ہے. نو, آپ 45 کلاسز سے باہر نہیں جا سکتے, ہے ہی نہیں کوئی آپشن. تو آپ کو انہیں 45 میں سے کسی میں ریلیونٹ دیکھنی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ گڈس کس کلاس میں جاتی ہیں, تو آپ رجسٹرار سے پوچھ سکتے ہیں. تو رجسٹرار کا ڈیسیجن فائنل ہوگا, وہ کہے گا جی کہ اس کلاس میں آپ فائل کر دیں, تو وہ فائنل ڈیسیجن ہوگا. ٹھیک ہے. وہ پتہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کنفیوز ہیں کسی وجہ سے. بہرحال جی فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ ٹریڈ مارک اویلیبلٹی چیک کروائیں اس مارک کی, تاکہ وہ مارک آپ کا سیکشن 17 ریلیٹیو گراؤنڈز آف ریفیوزل میں ریفیوز نہ ہو جائے کہ یہ تو آلریڈی کسی ارلیئر مارک سے ملتا جلتا مارک ہے. لیکن یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے, فائلنگ کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ.
اگر آپ وداؤٹ فائلنگ یا وداؤٹ سرچ آپ اپلیکیشن فائل کر دیتے ہیں تو یہ ممکن ہے, اس میں کوئی رکاوٹ بظاہر نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی, آپ سمجھ لیں کہ ایک سیفٹی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن اس گراؤنڈ پہ ریفیوز نہ ہو جائے کہ یہ تو آلریڈی پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے چیک کرنا ہے. تو لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ آلریڈی رجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹلی اپلیکیشن بھی فائل کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ اپلیکیشن فائل کرنے کے لیے ایک فارم ہے TM1, یہ جو ہم نے آپ کو ساتھ شیئر کیا ہے, اس میں ایک TM1 موجود ہے. میں نے آپ کے ساتھ ٹریڈ مارک سے ریلیٹڈ 2 چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں. ایک TM1 1 پیج کا فارم ہے, سنگل پیج کا, جو آپ نے فل کر کے دینا ہے. اور میں اگر ٹائم بچتا ہے تو ہم اس کو فل بھی کر لیں گے آپ کے سامنے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسے, جن کو پتہ ہے ان کو تو پتہ ہے, جن کو نہیں پتہ ان کو ہم بتا دیتے ہیں یہاں پہ کہ کیا ہے, بڑے جلدی سے آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. تو TM1 آپ نے فائل کرنا ہے فل کر کے. سر آپ میں سے کسی کے پاس TM1 تو دکھاتا ہے مجھے, اینی ون دکھائیے گا. تھینک یو سر. یہ TM1 ہے جی, ٹھیک ہے. TM1 کے اندر, اس کے اندر نیٹ چل رہا ہے یار, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, نیٹ نہیں چل رہا. دیکھیں نا, ہم نے اچھا کیا نا, پرنٹ کر لیا پھر. اچھا جی, یہ فارم ان کی IPO کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اگر میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا, انفارچونیٹلی نیٹ نہیں چل رہا, وچ از ویری اسٹرینج. ظاہر ہے یہاں پہ نیٹ ہونا چاہیے, آج کل کے دور میں نیٹ نہ ہونا تو بڑی ایک ہینڈی کیپ والی بات ہوتی ہے. بہرحال تو یہ ایک فارم ہے جی, چلائیے گا. بچوں کو نہیں دیا ہوا. بہرحال جب تک یہ کوشش کرتے ہیں. سر کنیکٹڈ ہے, آپ کنیکٹڈ ہے جی سر. اچھا, تو ہم اس پہ وہ کہاں پہ سرچ کریں گے, اس میں کروم میں, اس میں IPO.gov.pk لکھیں ذرا, IPO.gov. یہ اگر فارم آ جاتا ہے نا تو ابھی ہم یہاں پہ کھول کے یہ سر کا ہم واپس کر دیں گے اور یہاں پہ آپ کو دکھا دیں گے کچھ ہی. سر کتنا ٹائم رہ گیا؟ 10 منٹ. ڈونٹ ٹیل می یار. IPO پاکستان. سر آپ لیں, اگر چل گیا تو پھر ہم اس میں دکھاتے ہیں. اچھا جی, جب چل گیا جی, یہ ہو رہا ہے, اسکرال ہو رہا ہے. جب تک یہ چلتا ہے جی, آپ نے یہ TM1 فل کر کے دینا ہے. جب آپ TM1 فل کر کے دیں گے, میں کھولتا ہوں اس کو, جب آپ TM1 فل کر کے دیں گے تو آپ کی اپلیکیشن ایگزامینیشن کے لیے ایک ایگزامینر کے پاس چلی جائے گی. جب آپ TM1 فائل کر دیں گے, TM1 فائل کریں گے 3,000 روپے فیس کے ساتھ. ڈائریکٹر جنرل IPO پاکستان کا ایک نام کا ڈرافٹ بنے گا, 3,000 روپے فیس. ایک کلاس میں اپلیکیشن فائل کرنے کی فیس 3,000 روپے ہے. دیر از نو ملٹی کلاس فائلنگ سسٹم ان پاکستان ایز وی اسپیک. آپ کو ہر کلاس میں علیحدہ علیحدہ اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی, ہر کلاس کی 3,000 روپے فیس دینی پڑے گی. ایزیومنگلی آپ 10 کلاسز میں اپلیکیشن فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 30,000 روپے فیس دیں گے, ہر کلاس کی اپلیکیشن علیحدہ بنے گی اور اس میں کریں گے. جب آپ یہ کر لیتے ہیں, اپنی TM1 فائل کر دیتے ہیں 3,000 روپے فیس کے ساتھ, آپ کی اپلیکیشن ایک ایگزامینر کے پاس بھیج دی جاتی ہے. ایگزامینر سیکشن 14 کو چیک کرتا ہے کہ کیا آپ کی اپلیکیشن ایبسولوٹ گراؤنڈز آف ریفیوزل میں تو نہیں آتی, کیا ڈسکرپٹیو تو نہیں ہے, کیا ڈسیپٹیو تو نہیں ہے, کیا ڈسٹنکٹیو ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو اوکے لگتا ہے تو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے ارلیئر جو ڈیٹا بیس ہے اس کے ساتھ کہ کیا آپ کا ٹریڈ مارک کسی ارلیئر مارک کے ساتھ ملتا جلتا تو نہیں ہے, اتنا ملتا جلتا کہ کنفیوژن ہو. تو اگر نہیں ملتا تو وہ آپ کے اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لے گا, آپ کو ایکسیپٹنس کا نوٹس ایشو کرے گا اور آپ کی اپلیکیشن کو ایک ٹریڈ مارک جرنل میں پبلش کر دے گا. آن لائن پبلش ہوتا ہے IPO کی ویب سائٹ کے اوپر. ہر مہینے جتنے ٹریڈ مارکس ایکسیپٹ ہوتے ہیں وہ پبلش ہوتے ہیں ایک ٹریڈ مارک جرنل میں. وہ اس لیے پبلش ہوتے ہیں تاکہ آپ یا میں یا کوئی بھی لوگ اس کو اپوز کر سکیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رجسٹر نہیں ہونا چاہیے مارک. اگر کوئی اپوزیشن نہیں آتی تو آپ سے ڈیمانڈ نوٹ ایک ایشو کیا جاتا ہے کہ آپ رجسٹریشن فیس جمع کرائیں تاکہ آپ کا ٹریڈ مارک رجسٹر کر لیا جائے. تو رجسٹریشن فیس 9,000 روپیہ ہے ایک کلاس کی. تو آپ 9,000 روپیہ رجسٹریشن فیس جمع کراتے ہیں اور پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے. جب آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو اب آپ کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہو گیا ہے. جی بھائی جان. جی نہیں, دیکھیے
آئی پی او نے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا نا, ان کو لگتا ہے کہ یہ گڈ ٹو گو ہے فار رجسٹریشن, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپوزیشن فائل کریں. پریکٹیکل دیکھیے تو بالکل سملر مارکس بھی کبھی کبھی آئے ہوتے ہیں آپ کے جرنل میں, اس کو بھی اپوز کرنا پڑتا ہے. یار وہ لمبی بات ہو جائے گی, اس کو چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو پتہ ہے یہ سرکاری دفتر ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. سر آپ کہہ رہے ہیں ایک فیس کا 3000 فیس ہے, اگر ہم سب فیلڈ کے اندر فیس جمع کروا کے اپلیکیشن دے دیتے ہیں, جب اگر ان میں ایکسیپٹ ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو کے جنرل میں چلی گئی, ہماری رجسٹریشن ہو گئی سب کچھ فیلڈس کے اندر, آپ کوئی اور برانڈ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ کسی اور فیلڈ کے اندر اگر نام رجسٹر کرایا وہ بھی نہیں ہوگا پھر؟ نہیں, وہ نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ غلط رجسٹرڈ ہوا ہے تو جہاں پہ اپوزیشن ہے بیفور رجسٹریشن, تو اگر رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اور میری نظر سے گزر جاتا ہے تو میں بعد میں دیکھتا ہوں رجسٹر ہونے کے بعد, تو میں اس کو ریووک کروا سکتا ہوں. ریووک کروانے کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے, رجسٹر ہونے کے بعد بھی دی جا سکتی ہے اگر وہ نہیں ہونا چاہیے تو. سر اپلیکیشن کہاں پہ دی جائے گی؟ بھائی جان کاپی رائٹ پہ بھی جانا ہے تھوڑا سا, میں اس کرتا ہوں. اچھا جی, اس کے بعد رجسٹریشن ہو گئی ہماری, اگر کوئی اس میں وہ نہیں آیا. اچھا یہ ایک اس کا ہمارا ایک سارٹ آف سمری سی ہے کہ آپ نے سرچ کروانے کے لیے TM55 فائل کرنا ہے, 1000 روپے فیس ہے. اپلیکیشن فائلنگ کے لیے TM1 ہے, 3000 روپے فیس ہے. TM11 ہے نان رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو کرانے کے لیے, اور رینیول کے لیے TM12 ہے, 15000 روپے فیس ہے. ٹھیک ہے سر, یہ ہمارا تھا ٹریڈ مارک رائٹس جو آپ کو مل جاتے ہیں. اگر وہ کوئی انفرنج کرتا ہے ٹریڈ مارک رائٹس کو تو آپ اس کے خلاف IPO پاکستان میں کیس فائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں آپ اسٹار بکس مشہور ہے, ستار بخش ہے, اور پھر سردار بخش ہے. ٹھیک ہے, ایک جیسے مارک لوگوں نے یوز کیے ہیں. یہ بھی ابھی ریسنٹلی ڈیسائیڈ ہوا کیس کہ یہ لیکوسٹے پہلے تھا, کروکوڈائل کو روک دیا گیا کہ آپ نہیں یوز کر سکتے, آپ انفرنج کر رہے ہیں مارک کو. ٹھیک ہے سر, یہ ستار بخش پہلے کو تو روکا نہیں گیا, اس کو اجازت دی گئی؟ نہیں اجازت نہیں دی گئی اس کو. دیکھیں ستار بخش بالکل ڈفرینٹ ورڈ ہے, لیکن اس میں کہا تھا کہ آپ نے بہت زیادہ ویژول سملیرٹی کی ہوئی ہے, ویژول سملیرٹی کو ختم کر دیں. پھر اب انہوں نے نیچے والا کر دیا, اب دیکھیں ڈفرینٹ ہو گیا نا, اس لیے. اچھا بہرحال جی, اب کاپی رائٹ میں دیکھیں, کاپی رائٹ ملتا ہے اوریجنل جو کریشنز ہوتی ہیں آپ کی, جیسے لٹریری اور آرٹسٹک ورکس, کتابیں, لکھی ہوئی کوئی چیز, سافٹ ویئر, کیلیگرافیز, آپ کی جو ہے فوٹوگرافس, آپ کی میوزک کمپوزیشن, میوزک, ڈراماز اور ویڈیوز, اور یہ سارا کاپی رائٹ میں آتا ہے. ایون اسکلپچرز بھی کاپی رائٹ کے اندر آتے ہیں. کاپی رائٹ میں لٹریری ورکس کے لیے آپ کو جو لٹریری ورک ہے آپ کا وہ دینا پڑے گا رجسٹر کروانے کے لیے. جو ویژول آرٹس ہے آپ کا, اس کے اندر آپ کو ہائی ریزولوشن امیج دینا پڑے گا. جو پرفارمنگ آرٹس ہے اس کے اندر آپ کو وہ اس کی دینی پڑے گی, آڈیو فائل دینی پڑے گی. اور جو آرکیٹیکچرل ورک ہے اس میں ٹیکنیکل ڈرائنگ دینی پڑے گی. بیسیکلی یہ ایک فارم ہے. یہ دیکھ لیں, اگر آپ کا آرٹسٹک ورک ہے تو آپ کی اپلیکیشن کیسے فائل ہوگی. آپ کو جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں نا, اس میں ایک فارم 2 بھی ہے, کاپی رائٹ کا فارم 2. یہ کاپی رائٹ کا فارم 2 فل کر کے آپ نے دینا ہے. یہ 3 پیجز کا فارم ہے, یہ آپ فل کر کے, چاہے آپ کا آرٹسٹک ورک ہو, چاہے آپ کا لٹریری ورک ہو, چاہے کوئی بھی ہو, یہی فارم جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی دیکھ لیں, 3 کاپیز فارم 2 کی جاتی ہیں. رجسٹریشن فی جائے گی IPO پاکستان, ڈائریکٹر جنرل IPO پاکستان کے نام. آرٹسٹک ورک کی 2000 روپے فیس ہے اگر وہ ٹریڈ مارک کے طور پہ یوز نہیں ہونا تو. اگر ٹریڈ مارک کے طور پہ یوز ہونا ہے پھر 6000 روپے فیس ہے. اور پھر اس کے ساتھ 3 کاپیز آف ورک جاتے ہیں. جو بھی آپ کا آرٹسٹک ورک ہے نا, اس کی 3 کاپیز چلی جائیں گی ساتھ. وہ آپ پیپر کے اوپر کاپیز 3 لگا کے بھیج سکتے ہیں. اور ایک NOC بھیجتے ہیں کہ جی ہماری اوریجنل کریشن ہے, کیونکہ اوریجنل کریشن کو ملتا ہے کاپی رائٹ. تو آپ کہتے ہیں یہ جو ڈیزائن ہے, آرٹسٹک ورک ہے, یہ ہماری اوریجنل کریشن ہے. جیسے یہ صوفی کا یہ لیبل ہے, یا آپ کو یہ ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ یہ ہماری اوریجنل کریشن ہے. اور ساتھ NOC کے ساتھ آپ اگر وکالت نامہ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کسی وکیل کے تھرو فائل کر رہے ہیں. اسی طرح ہر طرح کے ورک کی تقریباً یہی ریکوائرمنٹ ہے. فیس تھوڑی بہت کم زیادہ ہے. یہ لٹریری ورک کی ہے 2000 روپے فیس ہے. کمپیوٹر پروگرام اگر تو 5000 روپے فیس ہے. سنیمیٹک گرافک ورک کی ایک مووی کے لیے, ایک ڈرامہ کے لیے 10000 روپے فیس ہے. اور ریکارڈ کے لیے, ایک گانے کے لیے, ایک ریکارڈ ہے آپ کا, ایک پورا ریکارڈ ہے, اس میں اگر 10 گانے ہیں تو ہر گانے کی 2000 روپے فیس ہوگی. اور ریکارڈ کی ریکارڈنگ آپ نے ساتھ لگانی ہے.
تو اگر میں کمپیریزن کروں ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ کا تو ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001, کاپی رائٹ آرڈیننس 1962 برانڈ آئیڈینٹی یا سورس کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے, اوریجنل ایکسپریشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کاپی رائٹ ٹرم 10 سال ہے, ٹریڈ مارک کی ہر 10 سال کے بعد رینیو ہو سکتا ہے, جبکہ کاپی رائٹ لائف ٹائم آف آتھر پلس 50 ایئرز ہے. اور رجسٹریشن مینڈیٹری ہے, اس کی ایکسیپشن ہے بٹ لیکن مینڈیٹری ہے, اور آٹومیٹک ہوتی ہے. کاپی رائٹ ونس یو فکس یور ورک تو اٹ بیکمز یور کاپی رائٹ. جیسے ہی آپ اپنے ورک کو اپنے آئیڈیا سے چینج کر کے کسی ٹینجیبل فارم میں فکس کر دیتے ہیں تو جہاں سے آپ ریٹریو کر سکے تو آپ کا کاپی رائٹ اس پہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. رجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے, دو ریکمینڈڈ ہے لیکن مینڈیٹری نہیں ہے کہ اس کو رجسٹر کروایا جائے. اچھا جی, اس کی انفرنجمنٹ اگر ہو رہی ہو آپ کے ورکس کی تو آپ اس میں جو ٹرائیبیونل ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹرائیبیونل جو لاہور میں بھی ہے, ادھر آپ کیس فائل کر سکتے ہیں انفرنجمنٹ کا, چاہے کرمنل ہو چاہے سول ہو, کیونکہ بعض جگہوں پہ کرمنل ریمیڈی ہے, بعض جگہوں پہ سول, زیادہ تر سول ریمیڈی ہے. ٹریڈ مارک میں سول ریمیڈی بھی ہے, کاپی رائٹ میں سول ریمیڈی بھی ہے, پیٹنٹ میں سول ریمیڈی ہے, ڈیزائن میں سول ریمیڈی ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ ٹریڈ مارک میں اور کاپی رائٹ میں کرمنل ریمیڈی بھی موجود ہے. اچھا, ایک صرف بات اگر میں آپ کو یہ فارم دکھا دوں کوئکلی, لاسٹ بات جو ہے جو ہم دیکھ رہے تھے نا, یہ سر چل رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں, یہ آئی پی او پاکستان کی ویب سائٹ ہے جی, ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ مارک کا علیحدہ ہے, پیٹنٹ, ڈیزائن, کاپی رائٹ, جی آئی کا, ٹھیک ہے. آپ نے اگر ٹریڈ مارک کو دیکھنا ہے تو آپ یہ ٹریڈ مارک میں جائیں گے, یہاں پہ آ رہا ہے دیکھیے گا فیس اینڈ فارمز. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ فارمز جو ہے نا, جیسے میں نے TM55 آپ کو بتایا, TM1 بتایا, یہ اوپن ہو جائیں گے. اس کی فیس بھی آ رہی ہوگی. اصل میں نیٹ تھوڑا سلو ہے بٹ اینی ویز, جی ہاں بیسمنٹ ہے اس میں. اب یہ دیکھیں یہ فارمز آ گئے ہیں, اس میں یہ TM55 آ رہا ہے اینڈ پہ. یہ TM55 ہے ریکویسٹ کے لیے, سنگل پیج کا فارم ہے. یہ دیکھیں, آپ نے لکھنا ہے کہ جی میں نے کس کلاس میں ریسرچ کروانی ہے اور کن گڈس کے لیے کروانی ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے علیحدہ سے جو مارک سرچ کرنا ہے وہ ساتھ لگا دینا ہے اس کے. تو یہ فارم جمع کرا دینا, 1000 روپے جمع جب جا تو وہ آپ کو کچھ دن کے بعد آفیشیل ایک سرچ رپورٹ ایشو کر دیں گے. جی سر. نہیں کوئی ضرورت نہیں, FBR کی رجسٹریشن کوئی مینڈیٹری نہیں ہے سر. بس یار ہم یہ ختم کر رہے ہیں, فارم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بالکل سمپل فارم ہے, آپ اور میں آسانی سے فل کر سکتے ہیں. تو بس پھر اس کے بعد ہم ختم کر رہے ہیں. جی بس یہ فارم ایک دکھا کے بس یہ فارم ایک دیکھ لیں کہ کیسے فل کرنا ہے, اس کے بعد بس کر دیتے ہیں. اور کھل جائے یار تیری مہربانی. چلو یہ ہمارے پاس ہے, یہ دکھائیے مجھے فارم میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں کھلا سر, بس وہ کچھ ایشو آ رہا ہے. سر یہ فائلز ہیں سر, اگر آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں سر, یہ والی فائل جن میں سے تو نہیں کھولنی. جی اس میں سر یہ TM1, جی یہ دیکھیں TM1 آ گیا جی. اس میں دیکھیں یہ جو اوپر 2 لائنز ہیں نا, اس جو بھی ٹریڈ مارک آپ نے رجسٹر کروانا ہے, یہ سمپل 1 پیج کا فارم ہے, آپ آسانی سے خود فل کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے اندر آپ نے یہ 2 لائن کے اندر آپ نے اپنا ٹریڈ مارک لگا دینا ہے, جو بھی ٹریڈ مارک ہے ان 2 لائنوں کے اندر آپ نے فکس کر دینا ہے. اور پھر اس کے بعد اپلیکیشن از ہیئر بائی میڈ ان دا رجسٹر ٹریڈ مارک کلاس لکھنی ہے. آپ کے ساتھ یہ جو کلاس آپ کو ہم نے دی ہوئی ہیں اس میں کلاس آپ اپنی ڈھونڈ کے وہ لکھیں گے. پھر جن گڈس میں کروانا ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے. فار ایگزامپل جوتوں کے لیے کروانا ہے, کلاس 25 ہے جوتوں کی, تو وہاں پہ کلاس 25 لکھیں گے. یہاں پہ لکھیں گے ان رسپیکٹ آف شوز, ٹھیک ہے, ان دا نیم آف جس کے نام پہ رجسٹر کروانا ہے. سعد نصر اللہ کے نام پہ کرانا ہے, سعد نصر اللہ آ جائے گا. نیشنلٹی پاکستانی.
ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे कराना है, ABC प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा। ट्रेडिंग एज आप जिस नाम से बिजनेस कर रहे हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड का नाम है, उसी नाम से ट्रेडिंग हो रही है, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस आ जाएगा बिजनेस एड्रेस, जिस जो कंपनी का एड्रेस है या बिजनेस का एड्रेस है। उसके बाद आ जाएगा कि कब से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं ट्रेडमार्क अपना, तो आप कब से यूज़ कर रहे हैं वो आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लिख देंगे कि इज़ बीइंग यूज्ड सिंस 2020, ठीक है ना, 2020। अगर एग्जैक्ट डेट पता है, एग्जैक्ट डेट लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपने साइन करेंगे और इस फॉर्म को जमा करा देंगे। ये जो दरमियान में ये आप छोड़ दें, इसको रहने। ये सिंपल एक फॉर्म है, आसानी से आप फिल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसकी 8 कॉपीज़ करके, 8 कॉपीज़ इसके साथ 3,000 रुपये का पे ऑर्डर लगा के डायरेक्टर जनरल IPO के नाम आप जमा करवा दें, आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। ठीक है सर, तो आज कॉपीराइट की फिर वो फॉर्म है वो भी देख लें, सिंपल इसी तरह का ही फॉर्म है वो। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सर आपके टाइम के लिए भी, और टाइम भी हमारा ख़त्म हो रहा है, तो फिर इंशाल्लाह थैंक यू।